السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، ہم ما بقیہ اشعار کا سلسلہ درس شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے شعر پڑھتے ہیں، بغور سنیں اور تراکیب نحویہ، حل لغات وغیرہ قلم بند کریں، یاد کریں۔ متنبی کہتا ہے: لا تعذل المشتاق فی اشواقہ، لا تعذل المشتاق فی اشواقہ حتی یکون حشاک فی احشائہ۔ سب سے پہلے ترکیب نحوی، لا تعذل بحث نہیں معروف ہے، فعل با فاعل ہے، یعنی انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ المشتاق منصوب کیوں ہے؟ لکونہ مفعولا بہ، یہ لا تعذل فعل نہیں کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فی اشواقہ، فی حرف جار، اشواقی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوگا لا تعذل فعل نہیں کا۔ حتی بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف جار ہے، کما هو المعلوم لدیکم جمیعا۔ یکون فعل ناقص ہیں، کانا فعل ناقص بشکل ماضی ہیں، تو یکون فعل ناقص بشکل مضارع۔ رہی یہ بات کہ یکون فعل ناقص جو بشکل مضارع ہیں منصوب کیوں ہیں، آیا رانچی میں حتی ناصبہ کے بعد، حتی کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب دیا کرتا ہے۔ حشا کا، حشا مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اسم ہوا یکون فعل ناقص کا، کما هو الاظہر۔ فی حرف جار، احشا مضاف، ای ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر۔ ظرف لغو کسے کہا جاتا ہے، ظرف مستقر کسے کہا جاتا ہے، ہم بارہا آپ کے سامنے اس کی وضاحت کیے جا رہے ہیں۔ پھر یکونو کی خبر ہوگا، اور یکونو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ یا جملہ اسمیہ خبریہ ہوتے ہوئے حتی حرف جار کا مجرور ہوگا، اور پھر حتی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا لا تعذل فعل نہیں کا، اور پھر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب ہم آپ کے سامنے شعر میں آئے ہوئے کلمات کی تحقیق نحوی پیش کیے دیتے ہیں، حل لغات پیش کیے دیتے ہیں۔ المشتاق اسم مفعول ہے، اس کے معنی خواہش مند، مراد عاشق ہے۔ اشتاقہ یشتاق اشتیاقا، اس میں فاعل باب فعال کا، آرزومند ہونا باب افتعال کا، اشتاقہ یشتاق اشتیاقا من باب افتعال، آرزومند ہونا۔ اشواق یہ شوق کی جمع ہے، رغبت، چاہت، شوق کہا جاتا ہے۔ شاق احدا الی کذا یشوق شوقا، مجرد میں باب نصر ینصروں سے کسی چیز کا شوق دلانا۔ الحشا اس کی جمع احشاء آتی ہے، پیٹ،
یا پسلیوں کی اندر کی چیز کو حشا احشا کہا جاتا ہے. یہاں خیال دل مراد ہے، یعنی یہاں احشا سے مراد دل کے اندر پیدا ہونے والے احساس اور جذبات ہیں. اب ہم شعر کا سلیس ترجمہ کیے دیتے ہیں. متنبی کہتا ہے لا تعذل المشتاق فی اشواقہ، تم عاشق کو اس کے جذبات عشق و محبت کے سلسلے میں اس وقت تک ملامت نہ کرو. آگے حتیٰ بھی آ رہا ہے، اس لیے اس وقت کا ترجمہ پر دھیان دیں. لا تعذل الاشواق فی مشتاق فی اشواقہ، تم عاشق کو اس کے عشق و محبت کے جذبات کے سلسلے میں اس وقت تک ملامت نہ کرو. حتی یکون حشاک فی احشائہ، جب تک کہ تمہارا دل اس کے پہلو میں نہ ہو جاوے، یا یہاں تک کہ تمہارا دل اس کے پہلو میں ہو جاوے، پہنچ جاوے. دونوں طرح ترجمہ آپ کر سکتے ہو. اردو زبان کی جانکاری بھی از حد ضروری ہوگی. اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک عاشق، ایک نامراد عاشق جو اپنے معشوق اور محبوب کی جدائی سے پریشان ہیں، سفر عشق میں محبت و الفت کی بے شمار پرخار وادیاں طے کرتا ہے. نہ جانے اسے کن کن مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. راہ عشق کی ان پرخطر وادیوں کو طے کرتے ہوئے ایسی صورتحال میں عاشق کا حال دل معلوم کیے بغیر اس پر ملامت کی بارش کر کے اور اسے نصیحت کر کے اسے مورد الزام ٹھہرانا، یہ تو خلاف عقل ہے. یہ کوئی عقل میں سمانے والی اور عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. کوئی ملامت گر بھی، کوئی ناصح بھی اگر وادی عشق میں قدم رکھے گا تو یقیناً اس پر بھی وہی کچھ گزرے گا جس سے مبتلا عشق دوچار ہوا کرتا ہے، ایک عاشق دوچار ہوا کرتا ہے. ایک اردو کے شاعر نے بڑی ہی پتے کی بات کہی ہے، نہ تجربہ کاری سے زاہد کی ہیں یہ باتیں، نہ تجربہ کاری سے زاہد کی ہیں یہ باتیں، اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی پی ہے. عشق اور راہ عشق کو اور اس کی اندر آنے والی مشکلات کو تو ایک عاشق ہی سمجھ سکتا ہے جس کو عشق و محبت سے دور کا بھی واسطہ نہ پڑا ہو. وہ ان سب ساری چیزوں کو اور عاشق پر گزری ہوئی مصیبتوں کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی کو کہا جا رہا ہے نہ تجربہ کاری سے زاہد کی ہیں یہ باتیں، اس رنگ کو کیا جانے پوچھو تو کبھی پی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور شعر ہے ان القتیل مضرجا بدموعہ، ان القتیل مضرجا بدموعہ مثل القتیل مضرجا بدمائہ. اس شعر میں ان حرف مشبہہ بالفعل ہیں. القتیل یہ منصوب تو ہے ان کا اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن ترکیب نحوی میں اس کو ذوالحال سے تعبیر کیا جائے گا. بات سمجھ رہے ہوں گے. مزرجن اسم مفعول ہیں، بدموعہ بحرف جار، دموعی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جار کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مزرجن کے اس میں مفعول جو ایک عوامل قیاسیہ میں سے ہیں. پھر حال ہو کر انا کا اسم بنے گا، یعنی
ذوالحال حال سے مل کر ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہوا. آگے کو دیکھتے چلیے. مثل القتیل مدرجا بدمائه مثل مضاف القتیل ذوالحال. مزرجن یہاں پر بھی مزرجن اسم مفعول ہیں، صیغہ اسم مفعول، بحرف جار، دما مضاف، ای ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے ہو کر مجرور ہوا بحرف جار کا، جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوا مزرجن کے، اور پھر مزرجن اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال ہوگا القتیلی ذوالحال کا. القتیلی ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ ہوا مثلو مضاف کا. مثلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی ان حرف مشبہ بالفعل کی. ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے اعراباً ہمیشہ، اور اس کی خبر اعراباً ہمیشہ مرفوع ہوا کرتی ہے. کما انکم تعرفون معرفتا جیدہ. بہرحال ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیبی سلسلہ ختم ہوا گیا ہو چکا ہے. حل لغات کیجئے. القتیل قتیل بروزن فعیل ہیں جو مفعول یعنی مقتول کے معنی میں. قتل یقتل قتلا جان سے مارنا. مضرجن سے اسم مفعول ہیں. زرج یضرج تضریجن باب تفعیل سے لت پت کرنا، آلودہ کرنا. دموع خون میں لت پت کرنا، آلودہ کرنا، لبریز کرنا. دمع کی جمع دموع ہیں آنسو. دمع یدمع دمعا من باب فتح یفتح آنسو بہانا. اور دمن دماء یہ دمن کی جمع ہے، اس کے معنی خون کے. اب ترجمہ سنیے دھیان سے توجہ سے. ان القتیل مزرجا بدموعه مثل القتیل مزرجا بدمائه. بلا شبہ یقیناً قتیل محبت اور عشق کا مارا ہوا. یہاں القتیل سے مراد قتیل محبت ہیں جس کو محبوبہ اور معشوقہ کے عشق و محبت نے مار ڈالا ہے. قتیل محبت جو اپنے آنسوؤں میں شراب ہو رہے ہیں. ان القتیل مدرجا بدموعه یقیناً قتیل محبت جو اپنے آنسوؤں میں شراب ہو رہے ہیں. مثل القتیل مزرجا بدموعه وہ اس قتیل اس مقتول حقیقی کے مانند ہیں جو اپنے خون میں لت پت ہیں، جو اپنے خون میں شرابور اور لتھڑا ہوا ہے. اس شعر کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ درد محبت میں مبتلا گریاں و نالہ عاشق. جو عاشق درد محبت میں مبتلا ہیں، نالہ ہیں، وہ اتنا ہی بڑا مصیبت زدہ اور قابل رحم ہیں جتنا کہ وہ مظلوم اور مقتول حقیقی مصیبت زدہ اور قابل رحم ہوتا ہے جو اپنے خون میں لت پت ہوتا ہے. خون اور آنسو دونوں یکساں طور پر درد و کرب کی نشاندہی کرتے ہیں. دونوں کی نوعیت برابر ہیں. شاعر نے مبالغہ آرائی کرتے ہوئے ایک عاشق کو انتہائی قابل رحم بتلایا ہے. یعنی جس طرح ظلماً قتل کیا گیا شخص توجہ کا مستحق اور قابل رحم ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح راہ محبت میں گریاں کنا عاشق بھی ہمدردی و غمخواری کا مستحق اور لائق رحم و کرم ہوا کرتا ہے. اور یہ بات واضح ہے کہ شہید مظلوم کو کوئی برا بھلا نہیں کہتا، لہذا عاشق مجبور پر بھی ملامت
وہ سرزنش کی بارش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی ہے؟ آگے کا شعر پڑھیے۔ وَالْعِشْقُ كَالْمَعْشُوقِ يَعْذُبُ قُرْبُهُ وَالْعِشْقُ كَالْمَعْشُوقِ يَعْذُبُ قُرْبُهُ لِلْمُبْتَلَى وَيَنَالُ مِنْ حَوْبَائِهِ۔ واو مستانفہ، العشق مبتدا، کالمعشوقی کاف حرف جار، المعشوقی مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر خبر اول، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کالمعشوقی جار مجرور سے مل کر کائنٌ یا ثابت شبہ فعل کے محذوف ہو کر خبر اول ہوئی العشق مبتدا کی۔ آگے دیکھیے، یعذب قربہ، یعذب فعل، قرب مضاف، و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا یعذب فعل کا، عیاراں چے بیاں، للمبتلا میں لام حرف جار ہیں، المبتلا ذوالحال ہیں، کیونکہ اگر ہمیں آگے بھی نظر دوڑانی ہے کہ واو جو آ رہا ہے یہ واو حالیہ ہے، ینالو فعل با فاعل، ینالو فعل با فاعل، ینالو کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اس کا مرجع المبتلا ہیں جو یہاں عاشق کے معنی میں ہیں، قربہ میں ہو ضمیر کا مرجع المعشوق ہیں۔ بات کو سمجھ لیا جائے، با فاعل من حرف جار، حوبائہی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجبور ہو کر ینالو کے متعلق ہوا، ینالو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال ہوگا المبتلا ذوالحال کا، اور ذوالحال حال سے مل کر مجرور ہوا لام حرف جار کا، پھر جار مجرور سے مل کر یعذبو کے متعلق ہوا، اور یعذبو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ العشق مبتدا کی خبر ثانی ہوئی، اور العشق مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب کی بالکل وضاحت کر دی گئی۔ اب شعر میں آئے ہوئے کلمات اور لغات عربیہ کو ہلکے سے انداز میں دیکھتے چلیے۔ العشق یہ مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے، مصدر اس میں مصدر کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ عشق یعشق عشقاً و عشقاً، سمع یسمع سے خوب محبت کرنا۔ یعذب فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہیں، عذب یعذب عذوبتاً، عذب یعذب عذوبتاً باب کرم یکرموں سے شیریں ہونا، میٹھا ہونا، حلاوت سے پر ہونا۔ قرب مصدر ہے، اس میں مصدر ہے قربت، نزدیکی، قریب ہونا، نزدیک ہونا، قرب یقرب قرباً، نزدیک ہونا، قریب ہونا، باب کرم یکرموں سے ہیں۔ المبتلا اس میں مفعول ہیں، ابتلا یبتلی ابتلاءً، آزمائش میں ڈالنا، آزمائش میں مبتلا ہونا، باب افتعال سے یہاں مبتلا سے مراد عاشق ہے۔ اس بات کو اچھی طرح طلبہ ذہن نشین کر لیں۔ ینالو نالا ینالو نیلاً، باب سمیع اسمعو سے پانا، نالا من کذا کہا جاتا ہے ضرر رساں ہونا۔ حوباء ایک نیا لفظ آیا قابل توجہ، جمع حوباءاتن اور حوباواتن آتی ہے، اس کے معنی جان کے آتے ہیں۔ ترجمہ ہم آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں۔ العشق کالمعشوق یعذب قربہ، عشق تو معشوق ہی کی طرح اس کی نزدیکی اور قربت شیریں ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ للمبتلا، عاشق کے لیے۔ وَيَنَالُ مِنْ حَوْبَائِهِ، حالانکہ وہ عشق ینالو میں ہوا ضمیر کا مرجع العشق ہے، عاشق نہیں، اس کو درست کر لیا جاوے، اور حوبائہ میں ضمیر کا مرجع المبتلا عاشق ہے، حالانکہ وہ عشق اس عاشق کی جان تک لے لیتا ہے۔ متنبی یہ کہتا ہے
کہ جس طرح محبوب کا قرب اور اس کا وصال ایک عاشق کے لیے سامان مسرت فراہم کرتا ہے، اسی طرح نفس عشق میں بھی ہر چند کے وہ جان لیوا ہوا کرتا ہے، عاشق کو حلاوت و شیرینی محسوس ہوتی ہے، اور وہ عشق و وصال دونوں میں لذت و فرحت کا مزہ پا کر مگن اور مست رہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اردو کے شاعر نے بڑا معنی خیز شعر کہا ہے، یہ شعر کہہ کر میں اپنا یہ آج کا سبق اور درس ختم کیے دیتا ہوں۔ اگرچہ عشق میں آفت بھی ہیں بلا بھی ہیں، اگرچہ عشق میں آفت بھی ہیں بلا بھی ہیں، مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے، مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔